میں ہوں فیصل خان اور آج آپ پھر دیکھ رہے ہیں جی ان فوکس۔ آج کی بات چیت ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ مریم اورنگزیب نے 14 اگست کی تقریبات منانے کے لیے حکومت سے 1 ارب 10 کروڑ روپیہ مانگا اور وفاقی کابینہ نے سینکشن کتنا کیا ہے؟ 74 کروڑ روپیہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آئے دن پیٹرول کی قیمت، ڈیزل کی قیمت، گھی، چینی، چاول، دالیں، ٹماٹر، انہوں نے کون سی چیز ہے جس کی قیمت انہوں نے بڑھائی نہیں ہے، اور 4 دن کی تقریبات کے لیے 74 کروڑ روپیہ سینکشن کر کے مریم اورنگزیب کے بیہاف پہ دے دیا ہے کہ وہ جیسے چاہے اس کو استعمال کرے۔ پھر آج سے نا تقریباً 20-25 سال پہلے انور مقصود ایک ہمارا رائٹر ہے بڑا پائے اور معین اختر، وہ ایک پروگرام کرتے تھے تو ٹی وی پہ آیا تو وہ اس نے بات کی، اس نے اور سے سنیے گا ذرا، اس نے کہا جی آپ نے 14 اگست یوم آزادی تو بڑے شان و شوکت سے منائی ہوگی، تو معین اختر کہتا ہے جی نہیں، اصل میں لیٹ ہو گیا تھا تو عین وقت پہ مجھے امریکی جھنڈا نہیں مل سکا، لہذا اس دفعہ میں منا نہیں سکا۔ اس سے آگے میں بات نہیں کرتا، سمجھنے والے کے لیے اشارہ اور بیوقوف کے لیے تو ڈنڈا بھی ناکافی ہوتا ہے۔ ایک بندہ ایک کتاب لکھی ہے، ایک بندے نے، امریکی نے، اس کتاب کا نام ہے نو ایگزٹ فرام پاکستان، کہ ہم پاکستان سے نہیں نکل سکتے کبھی بھی۔ وجوہات میں لکھتا ہے کہ پاکستان کے پاس ایک تو ایٹمی اسلحہ ہے، دوسرا دنیا کی طاقتورین فوجوں میں سے ایک فوج ہے، تیسرا یہ کہ ہم نے 70 سال پہلے منصوبہ بنا لیا تھا کہ ہم نہ کبھی اس کو سٹیبل ہونے دیں گے، نہ امیر ہونے دیں گے، اور لیڈنگ رول میں ہم اس کو کسی صورت میں نہیں آنے دیں گے، اور جب لیڈنگ رول کی طرف جائے گا تو ہم اس کو واپس نیچے گرائیں گے، اتاریں گے۔ یہ 1950 میں کی جا کے فیصلہ ہو گیا تھا، اس کا ذکر میں نے پہلے بھی کیا تھا آپ سے، اس کتاب میں اس کا ذکر پھر ہوا ہے۔ اور پھر سی پیک افغانستان کے بالکل سے چائنا کے بالکل ساتھ ہے، تو ہمیں چائنا پہ نہ رکھنے کے لیے پاکستان کی ضرورت ہے، لہذا پاکستان سے نکلنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو 23 ارب ڈالر تک اگر آپ اپنے فارن ایکسچینج لے کے جاؤ گے خان کی طرح، تو اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ نے؟ 50 ارب ڈالر کرنے ہیں۔ دماغ ٹھیک ہے آپ کا؟ کیا صبح کیا کھایا تھا آپ نے؟ گھاس کھا گئے تھے، تو آپ کو واپس 4 یا 5 ارب پہ لائیں گے، اور پھر خان کو لا کے پھر بٹھا بھی دیا جائے گا، سب کچھ کر دیا جائے گا، پھر 4-5 سال میں 7 سال میں پھر یہ 20 ارب تک پہنچے گا، پھر اوپر نیچے یہ گیم ایسی اوپر نیچے ہوتی رہے گی۔ اور پھر ایک بات میں آج 15 سال سے کہہ رہا ہوں، جو لوگ مجھے جانتے ہیں وہ جب اس کو دیکھیں گے تو اس کی وہ ہاں کہیں گے، اسی لیے میں نے یہ چیزیں بنانا شروع کی ہیں بلاگ وغیرہ کے، بات ریکارڈ پہ آ جائے کہ چائنا، پاکستان، ایران، افغانستان اور روس، اور اینڈ میں اگر انڈیا نے زندہ رہنا ہے تو اس کو ایک بلاک کے اندر آنا پڑے گا، یہ بلاک بن کے رہے گا، طاقت شفٹ ہو رہی ہے، چونکہ قرآن کی ایک آیت ہے کہ اگر ہم طاقت کو قوموں میں گھمائیں پھرائیں نا تو دنیا میں بڑا فساد پھیلے گا، اور وہ ہو کے رہے گا، آپ چاہے جو مرضی کر لیں۔ پھر سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پچھلے تقریباً 25 سال سے لوگ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کو، نیوٹرلز کو جوڑتے ہیں نون لیگ کے ساتھ، اور وہ اتنے کایا قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو ان کے اصل ٹٹو ہوتے ہیں نا، اصل ٹٹو کو چھپا کے رکھتے ہیں، اور سامنے وہ ڈیکوائے ایک مصنوعی چیز لا کے رکھتے ہیں کہ اس کا نام آتا رہے۔ جیسے عمران خان کے سخت ترین مخالف تھے یہ لوگ، لیکن انہوں نے بیانیہ یہ جاری کروایا تھا کہ اس کو نیوٹرلز کا لاڈلا بولو، جیسے انہوں نے پھر اب لاڈلا کہنا شروع کر دیا، اس کو بولو کہ یہ عوامی نمائندہ نہیں ہے بلکہ کسی کی طرف سے آیا ہوا ہے، تاکہ قوم کے اندر اس کا قد نہ بڑھ سکے۔ جبکہ 25 سال سے میری اس بات پہ غور کیجیے گا، تقریباً پچھلے 25 سال سے ان کا اصل ٹٹو زرداری ہے، اور کتنی خوبصورتی سے انہوں نے اس کو بیچ میں سے بالکل چھپا کے رکھا ہوا۔ آپ نے دیکھا پاکستان میں اتنا ٹرموائل تھا، جس دن وہ فیصلہ آنے کا توقع تھی کہ اگلے دن آئے گا، شاید آج آیا، لیکن اس وقت تو نہیں یقین تھا، تو اسی رات کو یہ ٹٹو سیدھا بھاگ کے دبئی جا پہنچا تھا۔ تو یہ ان چیزوں پہ اب ٹائم آ گیا کہ ہم اس پہ کھل کے بات کریں اور ان چیزوں کو اپنے لوگوں کے سامنے لائیں۔ اور مجھے پھر آپ لوگوں سے سخت شکایت ہے کہ میں جب یہ بلاگ وغیرہ بناتا ہوتا ہوں تو میرا بنیادی مقصد ہوتا ہے لوگوں تک اطلاع پہنچانا، شعور پہنچانا۔ میں یہاں بیٹھ کے پیشن گوئی نہیں کرتا، میں انالیسس کرتا ہوں، اور آپ کو جو بات بتاتا ہوں وہ ایسی ہوتی ہے کہ جو اگلی دفعہ کچھ دنوں میں، چند ہفتوں میں، چند مہینوں میں، اور کچھ صورت میں کچھ سالوں میں صحیح ثابت ہوتی ہے۔ تو اگر آپ اس کو شیئر نہیں کرتے ہیں تو ہم اس شعور کو کہیں بھی نہیں پہنچا سکتے۔ پھر ان کی اولادیں دیکھ لیں، جب سے مریم آئی، جب سے حمزہ آیا، انہوں نے اپنے باپ ہے نا جو ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ جب سے بلاول آیا اس نے تو مٹی پلیت کر کے رکھ دی اپنے باپ کی۔ اور دوسری طرف جو لائق اولادوں میں سے ہونے صلاحیہ، میں اس لیے نہیں کہتا کہ وہ خان کے ساتھ کھڑا ہوا، میں اس لیے کہتا ہوں کہ اس نے، دیکھیں
کتنے باشعور طریقے سے کتنا اچھے انالیسس کر کے اپنے باپ کو ڈوبنے سے بچایا، اور آج چودھری شاہ حسین اس کے 2 بیٹے اور اس کے ساتھ وہ چیمہ شیمہ جو بھی تھا سارے کے سارے ڈوب گئے، وہ صدارت سے ہی گئے کاف لیگ کی۔ تو فی الحال میں یہ نہیں کہہ رہا آپ کو، میں سائڈ تو لے رہا ہوں لیکن میں ایسے سائڈ نہیں لے رہا، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس نے حالات و واقعات کا صحیح اندازہ لگا کے اپنے باپ کو بچایا۔ دوسری طرف یہ ساری کی ساری اولادیں اپنے باپوں کو کیسے ذلیل کر رہی ہیں، تو یہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے۔ علیم خان کی حالت دیکھے کیا ہوئی۔ اب مجھے ایک بات بتائیں، عمران خان نے کہا تھا میں اس کو وزیر اعلیٰ بنانے لگا تھا، تو وہ کون سی طاقت تھی جس نے علیم کو اٹھا لیا تھا؟ جہانگیر ترین کو کس نے عمران خان سے الگ کیا، جبکہ آپ اس بات کو اچھی طرح سے جانتے تھے، اچھی طرح سے آپ اس بات کو جانتے تھے کہ عمران کو کہا ہی یہ جاتا تھا کہ اگر یہ 2 بندے کی ایڈجسٹ ہو جاتے، علیم خان اگر چیف منسٹر بن جاتا، تو میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ آج حالات و واقعات بالکل مختلف ہوتے۔ اور کون سی وہ طاقت تھی؟ اگر یہ لاڈلا تھا تو کون سی طاقت تھی جو نہیں چاہتی تھی کہ عمران خان اسٹیبلش ہو جائے، طاقتور ہو جائے؟ جیسے شیخ نے کل ایک بات کہہ دی کہ ہم طریقہ عدم اعتماد لائیں گے، کہ حکومت کو گرائیں گے، اتنی سی بات، حالانکہ ممکن نہیں ہے، خان نے انکار کر دیا اسمبلی میں جانے سے، لیکن وہ اتنے ڈرے ہوئے، اتنے سہمے ہوئے ہیں، اتنے سہمے ہوئے ہیں ٹٹو سارے، جو پی ڈی ایم کا یہ جو مکس اچار ہے، جو لکی رانی سرکس کے جوکر یہ سارے اکٹھے ہوئے ہیں، کہ انہوں نے فوراً آج 11 بندوں کا استعفیٰ منظور کر لیا کہ اگر عمران خان واپس آئے تو اس کی عددی تعداد جو ہے نا وہ ایسی نہ رہے کہ اسمبلی میں وہ واپس آ سکے۔ یہ صرف اس وجہ سے انہوں نے اس کے 11 استعفے منظور کیے، اتنے شدید خوفزدہ ہے یہ۔ اور اس کا ہمارا جو سابقہ وزیر داخلہ ہے، اس کا تو مجھے شک پڑتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دن کپڑے پھاڑتا ہوا ننگا ہی سڑکوں پہ نکل آئے، اس کی تو دماغی حالت ایسی ہو چکی ہے۔ پھر جو لوگ کہتے ہیں جی کہ عدالتی کو ہو گیا تو انہوں نے خان کا سائڈ لے لیا، تو خان کی سائڈ پہ کھڑے ہو گئے ہیں، تو یہ ہو گیا، تو مداخلت ہوگی، تو پارلیمنٹ میں مداخلت ہوگی۔ پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر عدالت نے جب فیصلہ دیا تھا کہ اس کو نواز شریف کو باہر نکالو، اسپتال پہنچاؤ، پھر انہی عدالتوں نے اس کو ملک سے باہر بھیجا۔ محترمہ مریم صاحبہ، آپ کنوکٹڈ ہیں، 7 سال کی آپ کو سزا ہو چکی ہے، آپ ملزم نہیں، آپ مجرم ہیں، اور آپ پورے پاکستان میں دندناتی پھر رہی ہیں، انہی عدالتوں کے فیصلے ہیں یہ۔ حمزہ اور اس کا باپ شہباز دونوں کنوکٹڈ ہیں، ان کے اوپر فرد جرم لگنے والی تھی، انہی عدالتوں کے فیصلے آپ گھوم پھر رہے ہیں۔ زرداری کو دیکھ لیں، انہی عدالتوں کے فیصلے ہیں، وہ گھوم پھر رہا ہے۔ اور اس کے بعد جتنے بھی ہیں، مجھے آگے وسیع جگہ پہ جانے کی آگے ضرورت نہیں ہے، تو یہ عدالتی فیصلے بھی تو آپ کے حق میں ہی آئے تھے نا، کہ جب آپ کے حق میں فیصلے آئیں گے تو پھر عدالت اچھی ہوگی، آپ کے خلاف آئیں گے تو اچھی نہیں ہوگی۔ خان نے قاسم سوری کے معاملے پہ احتجاج کیا تھا، لیکن اس نے کہا تھا میں بڑے ادب سے یہ بات کہتا ہوں، اور پھر وہ آگے چل پڑا تھا۔ اس نے ریویو پٹیشن دی، وہ آج تک سنی نہیں گئی، اور پھر وہ آگے چل پڑا، اس نے اپنی لڑائی کو جاری رکھا تھا۔ تو اپنی یہ وقتاً فوقتاً ہم اپنی اوقات، اپنی ذہنیت جو لوگوں کو دکھاتے پھرتے ہیں نا، جب بھی آپ نے بات کی ہم پہ ظلم ہوا، ہم پہ کیس بنے، ہم جیل گئے، ہم وہاں گئے، ہم وہاں گئے، ہم وہاں گئے، ہمارے ساتھ یہ، ہمارے ساتھ یہ، اور جب خان باہر نکلا تو اس نے بولا بجلی مہنگی ہو گئی، یہ مہنگا ہو گیا، میری عوام کے ساتھ یہ ہو گیا۔ اس نے اپنا ذکر تو کہیں بھی نہیں کیا، کسی جگہ پہ اس نے اپنا ذکر نہیں کیا۔ ابھی آئی جی پنجاب نے ساری کی ساری شیلنگ اور آنسو گیس وغیرہ کی رپورٹ مانگی ہے، تو ابھی آپ کو یوم احتساب جو ہے نا، ابھی تو شروع ہی نہیں ہوا، ابھی تو لڑائی شروع ہی نہیں ہوئی، اور ابھی سے گھبرا کے بھاگنے کے چکروں میں پڑ گئے ہیں۔ آج داوڑ گیا تھا وزیرستان کے علاقے میں، تو وہاں کے ماہدین اس کو ذلیل و خوار کر کے وہاں سے نکال دیا، تو وہ بھی اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں نا کہ عمران خان ایسا تو عمران خان ایسا، تو آپ بجائے قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے وہ بالکل نامردوں کی طرح، جو عورتوں کی طرح، میں معافی معذرت چاہتا ہوں، میں عورتوں کے خلاف نہیں ہوں، میں بڑی عزت کرتا ہوں، میری ماں بھی عورت ہے، بہن بھی عورت ہے، بیوی بھی عورت ہے، یہ ایسا نہیں، لیکن میں عادت کی بات کر رہا ہوں کہ اس کی طرح کھڑے ہو کے آپ وہاں باتیں کرتے ہو۔ آپ ایسا کرو جیسے خان کال دیتا ہے بغیر کال پہ، آپ نے دیکھا تھا کل کیا ہوا، کتنے لوگ نکلے، خان نے تو اگلے دن کی کال دی تھی، آپ پہ کال دو، ان کو بولو شہر شہر اکٹھے ہو جاؤ، آپ ان کو بولو میں اپنے گھر میں بیٹھوں گا، اور شوبازی ساری میں اپنے گھر سے بیٹھ کے کروں گا، اور آپ سے میں بڑی بڑی اسکرینوں پہ خطاب کروں گا، اور پھر آپ ایسے لوگ نکالیں، آپ مقابلہ کریں۔ اگر آپ پبلک نکال لیں گے تو کوئی عدالت، کوئی اسٹیبلشمنٹ، کوئی فوجی، کوئی جرنیل آپ کے خلاف جانے کی ضرورت بھی نہیں کرے گا۔ آپ ہمت کریں، بلکہ کال دیں، اور آپ کہیں جی اگلے ہفتے میں ایسا کروں گا، اور پھر پورا زور، پورا پیسہ، پوری طاقت، سب کچھ مشینری استعمال کر لیں، اور پاکستان کے 8، 10، 15 شہروں میں لوگ اکٹھے کریں، اور آپ اپنے گھر میں ہی رہیں، اور ان سے ذرا ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کر کے دکھائیں۔ تو مقابلہ کرنا اس کو کہتے ہیں۔ اگر آپ کے ساتھ زیادتی ہو، عمران نے کہا میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تو عوام کو لے آئے وہ۔ اب جس بندے کے ساتھ عوام ہوگی نا، 29 نومبر کو نیا چیف آ جائے گا، نیا آرمی چیف آ جائے گا،
وہ یہ پروپیگنڈا نہیں کرے گا. جس کے ساتھ عوام ہوگی نا، اس کو اس کی بات کی کوئی فکر نہیں ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف کون آتا ہے. اور چیف آف آرمی اسٹاف جب 29 نومبر کہہ رہے ہو نا، تو اصل میں یہ ٹرک یہ کھیل رہے ہیں کہ فوج کو بدنام کر رہے ہیں کہ ہر چیف آف آرمی اسٹاف کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے جس کے بغیر تو حکومت ہی نہیں ہے. تو اصل میں یہ اس کا بار بار ذکر کر کے اس کو بدنام کرنا چاہتے ہیں اس ادارے کو یہ. ورنہ اگر آپ کے پاس عوام ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کون چیف آ رہا ہے کون جا رہا ہے، کہاں سے بندہ آ رہا ہے کہاں سے بندہ جا رہا ہے، کب آرمی چیف آئے گا کب آرمی چیف جائے گا. تو آنے والے کو ہی پتہ ہوگا اگر کہ اس کے پیچھے عوام ہے تو کبھی بھی آپ کے ساتھ وہ زیادتی نہیں کرے گا. آپ چوری کرو گے تو آپ کو چور تو کہا جائے گا، آپ غنڈہ گردی کرو گے تو آپ کو غنڈہ تو کہا جائے گا. پھر زرداری اور نون لیگ، زرداری نے نون لیگ اور کاف لیگ کو مکمل طور پہ تباہ کر دیا. تاریخ اس بات کا گواہی دے گی، ثبوت دے گی. اور یہاں پہ میں ایک بات کہوں گا، سخت ترین مخالفت کے باوجود میں نواز شریف کی بصارت کو تسلیم کرتا ہوں. میں مانتا ہوں اس بات کو کہ دو چیزیں میں مانتا ہوں. پہلی بات تو یہ مانتا ہوں کہ اس نے کہا تھا کہ تم ذلیل ہو جاؤ گے، تم پھنس جاؤ گے، تم ایسے کام مت کرو، تم پھنسو گے اور تمہیں نکلنے کا راستہ بھی نہیں ملے گا. تو اس نے بڑی خوبصورتی سے مستقبل میں آنے کے، دیکھیں پاکستان میں 2 پارٹیاں ہونی چاہیے، ہیں 3. اب بلا تو کہیں خان تو کہیں جا نہیں رہا، پی ٹی آئی. اس کے بعد یا نون لیگ رہ سکتی ہے یا پی ٹی آئی یا پیپلز پارٹی رہ سکتی ہے. تو بڑی خوبصورتی سے وہ نون لیگ کو ایلیمینیٹ کر رہا ہے کہ ایک پارٹی جب گرے گی تو پیپلز پارٹی کی جگہ بنے گی نا. بیسیکلی وہ ایسا کر رہا ہے. اور کاف لیگ کو تو اس نے بالکل تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے، اڑائی دیا اس نے. اور کاف لیگ کو اڑانے کی ایک اور وجہ بھی تھی کہ وہ چاہتا تھا کہ نیوٹرلز کا ایک ہی ٹٹو رہے، ایک وقت میں 2 ٹٹو نہ ہوں. تو ایک ٹٹو کرنے میں وہ کامیاب ہو گیا. اور سب سے آخر میں، اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ آپ کے ساتھ فیئر گیم نہیں کھیلی جا رہی ہے، ہم فرض کر لیتے ہیں نا کہ آپ یہ سمجھتے ہو آپ کے ساتھ فیئر گیم نہیں کھیلی جا رہی ہے. اگر فیئر گیم نہیں کھیلی جا رہی ہے تو اپنی ساری بھینسیں، ساری گائیں، سارے گدے، بلکہ میں تو کہتا ہوں وزیر اعظم ہاؤس کے اندر کا فرنیچر بھی تھوڑا سا اٹھا کے لے جائیں تاکہ کچھ اور بھی آپ کے پاس چیزیں جمع ہو جائیں. جائیں، نکلیں، گاڑی میں بیٹھیں، کوئی پروٹوکول نہ لیں کہ جی ہم جا رہے ہیں، ہم نہیں کھیل یہ ہمیں کھیلنے ہی نہیں دے رہے ہیں، اور ہم اب آپ تمہیں اپنی طاقت دکھائیں گے جو عوامی طاقت ہمارے ساتھ ہے. اور پھر خان کی طرح نکلیں، طوفانی دورے کریں اور ثابت کر دیں کہ عوام آپ کے ساتھ ہے. بیٹھ کے بزدلوں کی طرح نہیوں میں نشیوں میں رونا شروع کر دینا، اسمبلی میں کھڑے ہو جانا تو الزام تراشی کرنا میرے سینے میں بہت راز ہیں. وہ تیرے سینے میں کون سے راز ہوں گے؟ زیادہ یہی ہوں گے نا کہ فلاں ٹائم پہ ہم نے فلاں کے ساتھ بیٹھ کے یہ سازش کی تھی، تو فلاں نے ہمارے ساتھ یہ سازش کی تھی. تو کبھی بھی وہ راز نہیں بتا سکتا کہ جتنی باتیں تو بتائے گا تو خود اس کا حصہ تھا. وہ تیرے بھائی نے بھی ایسے ہی کیا تھا، میں راز بتاؤں گا، میں راز بتاؤں گا. وہ سارے کے سارے راز لے کے اگلے کی کلچ پلیٹیں ہی بیٹھ گئیں. اب اس کا پتہ نہیں چیسز بیٹھیں گے شاید جس کے ڈنگا ہو کے چلا کرے گا. تیرے پاس کوئی راز نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے. اس وقت مقابلہ خان کا خان کے ساتھ ہی ہے. اگر کوئی ہرا سکتا ہے خان کو تو صرف وہ خان ہرا سکتا ہے کہ خان کوئی ایسے کام کرے جس سے چیزیں گر جائیں. پنجاب کا مطلب ہوتا ہے پاکستان. اگر وہ وہاں کچھ کر کے دکھائے گا تو آج میں اپنی بات کو پھر دوہرا دوں کہ خان اتنی آسانی سے ان کو اس شکنجے سے، اس چنگل سے نکلنے نہیں دے گا. وہ 12 کروڑ عوام پنجاب کے لے کے 3-4 کروڑ خیر پختونخوا کے، گلگت کے لے کے، کشمیر کے لے کے وہاں پہ بیٹھ کے اپنی کارکردگی کو دکھائے گا اور تم کچھ نہیں کر پاؤ گے، اس لیے کہ تم ایک نمبر ہو ہی نہیں، تمہارے اندر کوئی صلاحیت ہی نہیں ہے. تو مقابلہ نہیں کر پاؤ گے. وہ تمہیں 100 پیاز بھی کھلائے گا، 100 جوتے بھی کھلائے گا. اور یہ میری بات کچھ لوگوں کو سمجھ آئے گی. اس کے بعد وہ تمہارے منہ سے ڈیمانڈ کرائے گا جی 100 پیاز ختم، 100 جوتے ختم، اب ہمارے لیے حبشیوں کا بندوبست کیا جائے. اپنے آگے پیچھے لوگوں کا خیال رکھا کریں کہ یہ صدقہ جاریہ ہے. انٹل وی میٹ اگین. اللہ حافظ.